پارہ 5 سورہ النساء آیت نمبر 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کیا، پہلے ایمان لے آئے اس کے بعد کفر کیا، کفر کر دیا، ثم پھر آمنو پھر ایمان لے آئے، ثم پھر کفروا پھر کفر کر دیا، ثم پھر ثم ازدادوا وہ بڑھ گئے، کفرن کفر میں، لم نہیں، یکن اللہ ہے اللہ لیغفرا کہ وہ بخش دے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، لہم انہیں، ولا اور نہ، لیہدیہم کہ وہ ہدایت دے انہیں، سبیلاً راستے کی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے اور انہیں صحیح راستے کی ہدایت بھی نہیں دیں گے، یعنی پھر ایسے لوگ دوبارہ صراط مستقیم پر نہیں آ پائیں گے۔ جو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھیل کریں کہ پہلے ایمان لے آئیں پھر کفر کریں، پھر ایمان لے آئیں پھر کفر کریں اور پھر کفر میں آگے بڑھ جائیں، تو ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ بشر المنافقین اور خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو، بِأَنَّ کہ بے شک لہم ان کے لیے عذابًا علیما کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں جو یہ سب کام کرتے ہیں، تو ان کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب علیم یعنی دردناک عذاب تیار ہے۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں راستے پر لانے والا ہے۔ خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا تھا نا، جتنی بھی ہم نے آیتیں پڑھی، ہم ساری قرآن مجید کی شروع سے لے کے ابھی تک ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، ہر آیت میں ہمیں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، لیکن اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اب اس پارے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ آیتیں بھی مل رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، تو یہ صفت ہمیں نہیں بھولنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی کرتا چلا جائے۔ اگر کوئی انسان اس طرح کا کرے گا کہ پہلے ایمان لے آئے پھر کافر ہو گیا، پھر ایمان لے آئے پھر کفر کرا، اس طرح کی جو حرکتیں وہ منافقین کرتے تھے، بہت سارے ایسے ہوتے تھے جو صبح کہتے تھے کہ ہاں ہم تو ایمان لے آئے، پھر شام کو کہتے تھے کہ نہیں یہ تو مذہب ایسا ہے، اس میں تو یہ ہے، تو نہیں ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو اس طرح کی بھی حرکتیں ہوتی تھیں۔ مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو بہت طرح طرح کے لوگوں سے آپ کا پالا پڑا تھا، الگ الگ طرح کے لوگ تھے، تو بتا دیا گیا کہ جو ایسا کرے گا تو اس کو پھر کوئی نہ ہدایت بھی نہیں ملے گی اور ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب مرتد ہونا یا دین سے پھر جانا یعنی ایک بار آپ نے ایمان قبول کیا اس کے بعد آپ کافر ہو گئے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء کی 137 آیت میں ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ جو ایمان لا کر پھر مرتد ہو جائے، پھر مومن ہو کر کافر بن جائے، پھر اپنے کفر پر جم جائے اور اسی حالت میں مر جائے تو نہ اس کی توبہ قبول ہوگی، نہ بخشش کی کوئی بھی گنجائش ہوگی، یعنی پھر ایسے لوگوں کی کوئی نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی ان کی کوئی بخشش ہوگی، نہ جہنم سے چھٹکارا ملے گا، نہ خدا انہیں بخشے گا، یعنی ایسے لوگوں کی تو کچھ نہیں ہوگا، ان کو بخشش بھی نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی نہیں کریں گے، انہیں ہدایت بھی نہیں ملے گی اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی کسی چیز کی، اور نہ انہیں جہنم سے کبھی چھٹکارا ملے گا۔ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کے خلاف جنگ کا حکم ہے، یعنی ایک بار ایمان لے آئے اس کے بعد اگر کوئی کفر کرے تو اس کے بعد اس سے جنگ کا حکم ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، اور اگر ان لوگوں نے اپنا عہد دے دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں اور تمہارے دین کو تانے دیے ہوں تو ایسے کفر کے سربراہوں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں، یعنی اس لیے جنگ کرو کہ وہ یہ سب چھوڑ دے، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو ان سے جنگ کرو۔ ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کا ہے جو عہد دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں، یعنی دین پر آنے کے بعد جو دین سے مرتد ہو جائیں، تو ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ہے۔
ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں ہمیشہ کی آگ کا عذاب ہے۔ یعنی ایک بار کوئی ایمان لایا، اس نے بہت اچھے کام کیے، اس کے پاس اس کے اعمال نامے میں وہ اچھے اچھے کام جمع ہو گئے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا، مرتد ہو گیا، وہ اپنے دین سے پھر گیا، تو اس نے جتنے بھی اچھے کام کیے ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے، کوئی ان کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیا فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، حرام مہینوں میں جنگ کرنا غلط ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا۔ اللہ کے دین پہ چل رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو روک رہے ہیں، ان کے لیے دین پڑھنا پڑھانا مشکل کر رہے ہیں، دین پر چلنا مشکل کر رہے ہیں، یا کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا۔ جیسے کفار مکہ نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پہ جا رہے تھے تو ان کو روک دیا تھا بیچ میں۔ تو اس طرح سے مسجد حرام سے روکنا، اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا۔ اور کیا کیا تھا؟ جو مسلمان ہو گئے تھے ان کا سب مال پہ قبضہ کر لیا تھا اور ان کو باہر نکال دیا تھا مکے سے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک اور بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے۔ اس کو فتنہ کہا گیا، اللہ کے دین کو روکنا۔ اور کیا کہا گیا کہ یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ قتل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور ایک کافر تم لوگوں سے برابر اور یہ تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارے دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی مسلمانوں کو کہ یہ جو کافر ہیں یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے جب تک کہ تم اپنا دین نہ چھوڑ دو۔ یعنی ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے دین سے پھیر دیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے، یعنی تم میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو دین اپنا چھوڑ دے گا اور کافر مرے گا، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں غارت ہو جائیں گے، اور ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو یہ ہمیں خبر دے دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 تھی یہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو شخص کافر ہو جائے اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ۔ جو مسلمان شخص اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ مرتد کی سزا قتل ہے۔ اسلامک حکومت ہوگی، کوئی مرتد ہو جائے گا تو اس کو جان سے مارنے کا حکم ہے۔ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں سوائے 3 صورتوں میں۔ ایک مسلمان ہے، اس کو ہم نہیں مار سکتے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہیں مار سکتا، لیکن 3 صورتوں میں۔ کوئی شخص اسلام لانے کے بعد کافر ہو جائے تو اسے مارا جا سکتا ہے۔ شادی شدہ آدمی جو زنا کرے تو اسے بھی مارنے کا حکم ہے۔ یعنی یہ سزائیں ہیں، حد ہیں جو اسلام حکومت جو ہے وہ دیتی ہے، قصاص لیا جائے۔ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو اس کو بھی مارا جائے گا۔ اور یہ سب کام جو ہوگا کون کرے گا؟ جو وقتی بادشاہ ہوگا، اسلام کا جو خلیفہ ہوگا، وہ یہ سزائیں دینے پر قادر ہے، وہ دے سکتا ہے یہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر تھے۔ ایک یہودی مسلمان ہوا، پھر یہودی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری نے اسے قتل کروا دیا کہ مرتد ہونے کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا ہے کہ کسی پر زبردستی مت کرو، یعنی کوئی بھی کسی دین لانے میں کوئی زبردستی نہیں، جو بھی دین لائے اپنی مرضی سے لے کر آئے، لیکن جب ایک بار لے کر آ گئے تو آپ کو فالو کرنا ہے وہ۔ دیکھیں اس میں کیا بتایا ہے کہ جو دین لانے کے بعد کافر ہو جائے گا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو دین لانے کے بعد کفر کرنا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا دین چھوڑ کے دوسرے دین، وہ بھی ہے ایک وہ بھی ہے کنڈیشن کہ آپ اپنا دین چھوڑ کے دوسرے دین میں آ گئے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا رکھ رکھاؤ سارا دوسرے مذہب والوں کی طرح ہے، آپ انہی کی طرح پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، انہی کے تہواروں میں آپ شامل ہوتے ہیں، انہی کی طرح آپ شرک کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے اپنے دین کو چھوڑنا ہوتا ہے
کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ دکھ تو نہیں رہا آپ کو دیکھ کر، آپ کے لباس سے تو نہیں دکھتا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کی باتوں سے یا آپ کے جو آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، اس جھوٹ بھی بول رہے ہیں، آپ غیبت بھی کر رہے ہیں، جو بھی ہے، تو اس سے بھی تو مسلمان شو ہونا چاہیے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر جو اپنے قول میں اور جو فعل ہے دونوں میں ایک جیسا ہونا چاہیے، پھر ہمیں شو بھی تو ہونا چاہیے کہ ہاں ہم واقعی مسلمان ہیں۔ جنگ احد کے موقع پر ایک عورت کافر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس سے توبہ کروائی جائے، اگر توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو یہ سزائیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دی گئیں۔ اسلام لانے سے پہلے اسلام نے ہر انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ چاہے تو اسلام قبول کرے، چاہے تو قبول نہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسلام کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان میں سے صرف اسلام ہی انسانیت کی بھلائی اور کامیابی کی طرف لے جانے والا دین ہے۔ اس لیے جب ایک انسان اپنی آزاد مرضی سے پورے ہوش میں و سمجھ کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ مرتے دم تک بھلائی اور کامیابی کے اس دین پر قائم رہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ کافروں سے جا ملنے پر ایک اسلامی ریاست کے لیے جو فتنہ پیدا ہو سکتے ہیں ان کو روکنے کے لیے اسلام میں یہ سخت قانون بنایا گیا کہ جو انسان اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اسے قتل کر دو۔ تو یہ جو ہے، جیسے اگر پرانے زمانے میں جو خلیفہ ہوتے تھے جب کسی دوسری کنٹری میں اٹیک کرتے تھے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ سب کو وہاں زبردستی مسلمان کر دیں، کیونکہ زبردستی مسلمان کروانا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام میں آپ کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کروا سکتے، اگر کوئی مسلمان ہوگا تو وہ اپنی مرضی سے ہوگا۔ تو کیا ہوتا تھا ایسے میں، آپ جو اٹیک کرتے تھے دوسری کنٹری پہ اور وہاں پر تو اسلام پیش کیا جاتا تھا، اسلام کی تبلیغ آپ کر سکتے ہیں، آپ قرآن کی آیتیں بتا سکتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنے دین کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں، لیکن آپ کسی سے زبردستی اسلام نہیں قبول کروا سکتے۔ تو ایسی جگہ پہ کیا ہوتا تھا، جب خلیفہ جاتے تھے یا مسلمان جاتے تھے تو وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے لیکن کسی کو نہیں کہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو وہاں کے جو نان مسلمس ہوتے تھے ان پہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ہماری کنٹری میں رہیے، کیونکہ اب یہ جو ملک ہے فتح ہو گیا ہے، آپ ہماری کنٹری میں رہیے، لیکن آپ کو ایک ٹیکس پے کرنا ہوتا تھا، جزیہ۔ تو جو خلیفہ کو ایک ٹیکس پے کرنا ہوتا تھا نان مسلمس کو، جس کو جزیہ کہا جاتا تھا، وہ جزیہ دیتے تھے اور اپنا مذہب فالو کرتے تھے اور وہاں رہتے تھے، اور وہ جزیہ مسلمانوں پر نہیں تھا۔ اور یہ جزیہ کیوں تھا کہ جو مسلمان ہوتے تھے پھر ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، ان کو ساری سہولتیں دیتے تھے جو دوسرے مسلمانوں کو دیتے تھے، سب ان کو دشمنوں سے بچاتے تھے۔ پھر جو بھی اسلامک حکومت میں وہ لوگ رہ رہے ہیں اس میں ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز دی جاتی تھیں، لیکن ان کو جزیہ دینا ہوتا تھا۔ تو یہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں۔ تو اسلام کسی کو بھی زبردستی مسلمان، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، یعنی آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ آپ اپنا دین پیش کیجئے، آپ دین کو پھیلائیے، آپ انہیں بتائیے کہ اسلام میں نجات ہے، اگر وہ اسلام پر چلیں گے تو انہیں جنت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ لیکن ہم کسی کو بھی زبردستی نہیں بنا سکتے مسلمان۔ اور لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے مسلمان بنتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ اسلام میں آنے کے بعد اگر وہ کفر کرتا ہے اور دوبارہ جا کے کافروں سے مل جاتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتا ہے تو پھر ایسے لوگ مرتد ہوتے ہیں، پھر ان کو جان سے مارنے کا حکم ہے، کیونکہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو لگ رہا ہے بظاہر آپ مسلمان ہیں اور آپ ہے ہی نہیں مسلمان، آپ تو کافروں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک غداری ہوتی ہے اور پھر ایسے لوگ فتنہ بنتے ہیں۔ تو اسی لیے جو حکومت ہوتی ہے تو اس کو حکم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے۔ جیسے قصاص کی سزا کیا ہے، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو مار دیا تو کیا سزا ہوگی، اس کو مار دیا جائے گا، اس کی بھی گردن کاٹ دی جائے گی۔ تو اس طرح سے جو حکم ہے تو یہ اللہ کی شریعت ہے، تو ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے سزائے موت کا حکم ہے۔